15 شوال المکرم تاریخ اسلام کی ایک اہم ترین تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو جنگ احد کا معرکہ وقوع پذیر ہوا تھا، جنگ احد کا معرکہ ہوا تھا، جنگ احد ہوا تھا۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ اسی جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وحشی تھے، جن کا بعد میں الحمدللہ اسلام قبول کرنا ہوا تھا، بعد میں اسلام قبول کیے تھے، لیکن جن دنوں جنگ احد ہوئی تھی ان دنوں وحشی مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے لشکروں کے ساتھ یہ میدان احد میں آئے تھے، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو شہید کیا تھا، ان کے بارے میں کس طرح کیوں شہید کیا، کیا سبب بنا، کس وجہ سے یہ آئے تھے، اپنا قصہ خود وحشی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کر دیا تھا، اس لیے میرے آقا جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا۔ جب سال عینین میں، یعنی عینین احد کے مقابل ایک پہاڑ ہے اور دونوں کے درمیان ایک وادی ہے، لوگ نکلے تو میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا۔ جب لڑائی کے لیے صف بستہ ہوئے تو سباع بن عبد العزا نکلا اور کہا کیا کوئی مبارز ہے؟ یہ سن کر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف نکلے اور یوں خطاب کیا، اے سباع، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی ام انمار کے بیٹے، کیا تو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا، پس وہ کل گزشتہ کی طرح ہو گیا، یعنی فی نار جہنم ہو گیا۔ یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں ایک پتھر کے نیچے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نزدیک ہوا، میں نے اپنا حربہ اس پر مارا، وہ اس کی ناف وعانہ کے درمیان لگا، یہاں تک کہ اس کی 2 رانوں میں سے نکل گیا، اور یہ اس کا آخری امر تھا۔ جب لوگ واپس آئے میں ان کے ساتھ واپس آیا، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد وحشی کہتے ہیں کہ جب لوگ واپس آئے احد کے میدان سے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آیا اور مکہ شریف میں ٹھہرا، یہاں تک کہ اس میں اسلام پھیل گیا، یعنی مکہ شریف میں بھی اسلام پھیلا۔ پھر مکہ فتح کے بعد طائف کی طرف بھاگ گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو وحشی کہتے ہیں کہ میں طائف کی طرف بھاگ گیا۔ جب اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنے قاصد بھیجے تو مجھ سے کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاصدوں کو تکلیف نہیں دیتے، اس لیے میں قاصدوں کے ساتھ نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو پوچھا کیا تو وحشی ہے؟ تو وہ کہتے کہ میں نے کہا ہاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا کیا تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا؟ تو وحشی کہتے کہ میں نے کہا ایسا ہی وقوع میں آیا ہے، یعنی ایسا ہی مجھ سے ہوا ہے کہ میں آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اب جب اس نے ایسا کہا جیسا کہ آپ کو خبر پہنچی، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ دراصل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی، بہت محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام نے وحشی سے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، پس میں چلا گیا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسیلمہ کذاب ظاہر ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد ایک مسیلمہ کذاب نام کا آدمی ایسا کھڑا ہوا، ظاہر ہوا، جو خود کو نبی کہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا جھوٹا اعلان اس نے کیا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مسلمہ کی طرف ضرور نکلوں گا، شاید میں اسے مار ڈالوں، اس طرح سے قتل حمزہ کی مکافات کر دوں۔ یعنی چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا انہوں نے، پھر بعد میں یہ وحشی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام کو علم تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اب یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام چونکہ حضرت حمزہ سے محبت بہت زیادہ رکھتے تھے، اس محبت کی وجہ سے آقا علیہ السلام وحشی کو فرمایا تھا کہ تم میری نظروں کے سامنے نہ آیا کرو، جیسے تم آتے ہو تو مجھے
قتل حمزہ، شہادت حمزہ کی یاد آتی ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وحشی نے بڑے بے دردانہ انداز میں قتل کیا تھا، پھر ان کے بعد ہندہ نامی ایک عورت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکال کر کے دیگر آپ کو مسلح بھی کیا تھا، آپ کے ناک، آپ کے کان وغیرہ بھی اس نے آپ کے شہادت کے بعد کاٹ لیا تھا، چونکہ ایک دردناک شہادت تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس دردناک شہادت کی وجہ سے آقا علیہ السلام وحشی کو فرمایا تھا کہ تم میرے سامنے نہیں آنا۔ اب یہ ہوا کہ وہ سامنے تو نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے میں اگر جاتا ہوں تو آقا علیہ السلام کو میرا وہ فعل، میرا وہ کام یاد آتا ہے، تو وہ آقا کے پاس تو نہیں آئے، لیکن آقا کے وصال کے بعد جب مسلمہ کذاب نام کا آدمی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو وحشی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور مسلمہ کذاب کی طرف جاؤں گا اور ان کو قتل کروں گا، تاکہ ان کو قتل کر کے میں قتل حمزہ کی وجہ سے، حمزہ کو قتل کرنے کی وجہ سے جو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اس غلطی کی کچھ پورتی ہو جائے، کچھ اس کی ایک برابری ہو جائے کہ میں نے جس طرح ایک اچھے آدمی کو قتل کیا غلطی کی وجہ سے کفر و شرکی کے دنوں میں، ایمان کے دنوں میں ایک سب سے سخت دشمن رسول کو بھی میں قتل کروں، کچھ اس کی مکافات ہو جائے، کچھ اس کی بھرتی پورتی ہو جائے، اس لیے وحشی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، کہتے ہیں اس لیے میں لوگوں کے ساتھ نکلا، مسلمہ کا حال ہوا جو ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص ہے دیوار کے درمیان کھڑا ہوا۔ وحشی نے کہا کہ میں مسلمہ کذاب کو دیکھا کہ وہ ایک شخص ہے جو دیوار کے درمیان کھڑا ہوا ہے، گویا کہ وہ ایک زولیدہ منہ خاکستری اونٹ ہے، یعنی ایک اونٹ کی طرح ہے۔ میں نے اس پر اپنا حربہ، اپنا ہتھیار مارا جو اس کے دو پستان کے درمیان لگا، یہاں تک کہ اس کی دونوں شانوں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ انصار میں سے ایک شخص اس کی طرف کودا اور اس کے سر پر تلوار ماری، پس ایک باندی نے گھر کی چھت پر نوحہ کرتے ہوئے کہا، وائے امیر المومنین، اسے ایک حبشی غلام وحشی نے قتل کر دیا، یعنی ایک حبشی غلام وحشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ یوں وحشی نے زمین پر ایک بہترین آدمی کو جہاں کفر و شرک کے دنوں میں قتل کیا تھا، یوں ہی ان کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد زمین کے ایک سخت ترین اور بدترین آدمی کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کے بدولت اور مسلمہ کذاب جیسی بدبخت کے قتل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے گا، بلا شبہ مغفرت فرمائے گا۔ ہر صحابی رسول جنتی ہے، اور حضرت وحشی بھی چونکہ صحابی ہی ہیں الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام صحابہ کرام کو جنت عطا فرمائے گا، تو حضرت وحشی کی بھی بلا شبہ مغفرت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ کرام سمیت تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔